اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو الحسن رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور کی رفعت اور شان اور مقام کا اندازہ لگائیں۔ بالغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ میرے آقا کو اللہ نے اتنا مقام و مرتبہ عطا کیا۔ حضرت ابو الحسن رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتی ہیں کہ میں روحانی طور پر پرواز کرنے لگا، اور یاد رکھیں کہ بندے کی روح بڑی پرواز کرتی ہے۔ خواب کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، آپ نے یہ احساس کیا ہوگا کہ بندہ جب سو رہا ہوتا ہے تو بندے کی روح کہاں کہاں پہنچی ہوتی ہے۔ ہماری روح حالانکہ گنہگار ہیں، ناپاک ہیں، گناہوں کے اندر مبتلا رہتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے جو نیک بندے، جو اللہ کے ولی ہیں، فرمایا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک طرح سے ایک مقام اور عزت عطا کی ہوتی ہے۔ اپنی روحوں کو ان کی روحوں پر قیاس ہم کر سکتے نہیں ہیں۔ ابو الحسن رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں میں روحانی طور پر پرواز کرنے لگا، روحانی طور کے اوپر، اور میں نے 7 لاکھ عرش کراس کر لیے، اتنی بلندی کے اوپر پہنچا، اور آواز آئی کہ کہاں جانے کا ارادہ ہے، کدھر جانے کا ارادہ ہے۔ ابو الحسن رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں میں نے دل کے اندر کہا کہ میں تو اس محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی اس عرش کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس عرش کی چھاتی کو دیکھنا چاہتا ہوں جس پر میرے محبوب کے قدم لگے تھے، وہ دیکھنا چاہتا ہوں، اس عرش کی چھاتی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ آواز آئی ارجع لا وصول لہا، یہاں سے واپس پلٹ جا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو 7 لاکھ تو نے عرش کراس کیے ہیں، تو کروڑوں سال بھی اڑتا رہے تو وہاں پر کیا تیرا خیال بھی وہاں پر نہیں پہنچ سکتا جہاں تک میرے محبوب پہنچے، خیال بھی وہاں پر ہے۔ اب یہ سوچیں کہ جس محبوب کے قدم اتنے اونچے ہوں اس کا سر کتنا اونچا ہوگا، جس کے قدم اتنے اونچے ہوں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی شخصیت، اس کا سر کتنا اونچا کیا ہوگا۔ اسے تو بالغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بالغ العلا اللہ تبارک و تعالی نے شان و عظمت عطا کی۔ اب اعرابی کہنے لگا کہ مجھے آقا کریم کی بارگاہ میں جا کر حاضر ہونا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ جب وہ آتا ہے میرے آقا کی بارگاہ میں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جب وہ حاضر ہوتا ہے، پتہ یہ چلتا ہے کہ میرے آقا تو وصال کر چکے۔ اب دیکھیں آقا کی ظاہری وصال تک یہ آیت کریمہ نہیں تھی، بلکہ بعد تک کے لیے بھی تھی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ حضور کا وصال ہو گیا، اعرابی پریشان ہوا کہ اب میں کیا کروں؟ حضور کے روضہ انور کے اوپر پہنچا، قبر انور کے اوپر پہنچا، قبر انور کے اوپر پہنچ کر استغاثہ پیش کیا، ساری عرض حضور کی بارگاہ میں پیش کی۔ یا رسول اللہ میں تو آیا تھا آپ کی بارگاہ کے اندر اپنے گناہ لے کر، میں تو گناہوں کی گٹھڑی لے کر آیا تھا۔ یا رسول اللہ آپ ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کریں گے، میں آیت کریمہ سن کر یا رسول اللہ آپ کے پاس آیا۔ یا رسول اللہ آپ تو نہیں رہے، آپ تو تشریف لے گئے، میں آپ کس بارگاہ میں جاؤں، کس کا منہ تکوں، کسے دیکھوں یا رسول اللہ؟ اب مٹی اٹھا کر سر میں ڈالنے لگا، اور جب جانے لگا نا قبر انور سے آواز آتی ہے۔ وہ آیا تھا نا گناہ لے کر، گناہ بخشوانے کے لیے، اس آیت کریمہ کو سن کر اپنی فریاد لے کر حضور کے بارگاہ میں آقا چلے گئے، فریاد کر دی حضور کے روضہ کے اوپر، مٹی بھی ڈالی آقا کریم کے روضہ کے اپنے سر کے اوپر۔ جب مٹی ڈالی اور فریاد کرنے کے بعد جانے لگا، وہ کہہ رہے میں نے اپنے کانوں سے سنا روضہ انور سے میرے آقا نے فرمایا اے میرے غلام، جب آیا تھا امید لے کر، مایوس ہو کر نہیں جائے گا، جا غفرانک، اللہ نے تیری بخشش فرما دی ہے، اللہ نے تیری کیا کر دی ہے؟ باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی اور مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، جو ملتا ہے حضور کے در سے ملتا ہے۔